بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلائیڈز شو ہو رہی ہیں جی؟ جی سر۔ جی، کل ہم نے ایٹیٹیوڈ اسکیل پہ اینڈ کیا تھا، سیمنٹک ڈفرینشیل اسکیل پہ۔ تو لکٹ اسکیل اور سیمنٹک ڈفرینشیل، اس کی ہم نے کل بات کی تھی۔ کوئی مجھے بتانا چاہے گا ان کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتے ہیں دونوں اسکیلز؟ واٹ از لکٹ اسکیل اینڈ سیمنٹک ڈفرینشیل اسکیلز؟ ایم سی کیوز میں لکٹ اسکیل سے ریلیٹڈ تو کویسچن پوچھا جا چکا ہے ایک دفعہ کہ یہ کس چیز کو میئر کرتا ہے، ایٹیٹیوڈ کو میئر کرتا ہے۔ تو کون بتائے گا مجھے؟ جی پلیز، لکٹ اسکیل اور سیمنٹک ڈفرینشیل اسکیل میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی اچھا، ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑی گھمنڈی ہے، وہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے؟ جی کسی کو ہے آئیڈیا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ سر آپ نے بتایا تھا، سر جی آپ نے جی، پہلے بتایا تھا فیوچر کی طرف جو رجحان ہے۔ اچھا، وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ جی، کوئی اور اس بات کی اصلاح کرنا چاہے؟ سر وہ تو ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے فیوچر کی طرف جو ہوتا ہے۔ جی، اب یہ کسی بندے کا اگر آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس پر اگلے بندے کا جو رسپانس ہوتا ہے اسے ہم ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ کسی سر انڈیویجول جی جی بارے میں کرتے ہیں اور کیا ہماری اس کے بارے میں تھنکنگ ہے، ہمارا کنسیپٹ کیا ہے، یہ رویہ ہمارا کیا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہاں ہمارا۔ جی، ہم کسی انڈیویجول کا جو ایکشن ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، اس بیہیویئر سے جو چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس پہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں، یعنی کسی انڈیویجول کی تھنکنگ یا فیلنگ، یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے میئر کرتے ہیں؟ لکٹ اسکیل سے، سیمنٹک ڈفرینشیل اسکیل سے، تھرسٹن اسکیل سے، یا گٹ مین اسکیل جس کو اسکیلوگرام بھی کہا جاتا ہے۔ ان چار اسکیل سے ہم ایٹیٹیوڈ کو میئر کرتے ہیں۔ تو دو اسکیلز کی ہم نے کل بات کر لی تھی، ایٹیٹیوڈ اسکیل میں لکٹ اسکیل اور سیمنٹک ڈفرینشیل کی۔ لکٹ اسکیل میں ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچے اس کی ڈائیگرام بھی موجود ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ٹیچر نے آج آپ کو کیسا پڑھایا۔ ٹیچر نے فرض کریں اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو بہت اچھا پڑھایا۔ اب اس میں آپ اسٹرانگلی ایگری ہیں، ڈس ایگری ہیں، انڈیسائیڈڈ ہیں، ایگری ہیں، یا اسٹرانگلی ڈس ایگری ہیں، فرض کریں۔ یہ آپ ان میں سے کوئی بھی آپشن چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو بیسٹ لگے۔ اب ایک ہی ٹاپک سے یا ایک ہی جو بیہیویئر ہے اس سے ریلیٹڈ کافی سارے کویسچنز ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں، اوور آل پھر دیکھتے ہیں کہ ایک جو ساری جو اس کے ریسپانسز ہیں
ان کو کلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ریسپانس ہے اس کا اوور آل کس طرح کا ہے. اسکور آف آل ویلیوز از سمڈ اپ مینس ٹوٹل از میڈ فار ایوری اسٹیٹمنٹ. جو بھی اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کسی بیہیویئر کے بارے میں تو اس کا جو ہم کہہ لیں کہ ٹوٹل یعنی سم اپ ہم کر لیتے ہیں ٹوٹل اس کے ریسپانسز کا. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی یہ اوپینین تھنکنگ یا فیلنگز ہیں یعنی ایٹیٹیوڈ اس کا یہ ہے. ایگری ڈس ایگری یعنی اسٹرانگلی ایگری سے اسٹرانگلی ڈس ایگری تک یہ اس کے 5 ڈفرینٹ جو ہے وہ ریسپانسز ہو سکتے ہیں. دوسرا سیمنٹک ڈفرینشیل اسکیل. ایکسکیوز می سر سلائیڈ شو نہیں ہو رہی میری طرف, پتہ نہیں باقیوں کو بھی شو ہو رہی ہیں یا نہیں. جی سر میرے پاس بھی شو نہیں ہو رہی. نہیں سر شو نہیں ہو رہی ہیں, سب کو ہی نہیں ہو رہی. جی دوسرا اب ہو رہی ہیں شو. دوسرا سیمنٹک ڈفرینشیل. سیمنٹک ڈفرینشیل سر اب ہو پولر اینڈنگ ہے یعنی جو بھی ہمارے جو کوئی ایشو کوئی بیہیویئر کوئی فیلنگ یا تھنکنگ کے بارے میں ہم پولر اینڈز لیتے ہیں 1 to 7 ان کے درمیان بلینکس ہوتی ہیں 7 ڈفرینٹ. تو انڈیویجول ریسپانس دیتا ہے اب ان کے ان بٹوین یعنی مثلا بیڈ یا گڈ ہے کروئل اینڈ کائنڈ ہے تو ان کے ان بٹوین وہ کسی بھی جگہ پہ ٹک کر سکتا ہے. مثلا بیڈ ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بہت ہی اس کی جو سیٹسفیکشن ہے بالکل 0 لیول کی ہے اور بہت زیادہ سیٹسفائی ہے اگر کسی سے تو وہ یہاں پہ گڈ کے بالکل قریب جا کے اس کو ٹک کرے گا یا چیک کرے گا. تو کنوٹیٹیو میننگ دیکھتے ہیں ہم چیزوں کے تھنگس کے کنسیپٹ کے. اس کے بارے میں یہ MCQ بڑا ویل نون ہے کہ کس ایٹیٹیوڈ اسکیل میں ہم کنوٹیٹیو میننگز دیکھتے ہیں چیزوں کے ایونٹس کے یا کانسیپٹس کے. تو یہ سیمنٹک ڈفرینشیل ہے. پولر ایجیٹیوز اس میں یوز کیے جاتے ہیں اپوزٹ میننگ ٹرمز یعنی گڈ بیڈ کرول کائنڈ اسی طرح ہمبل پولائٹ جسے ہم کہتے ہیں اور کرول یہ ہو سکتے ہیں. Respondent is asked to rate an object by putting a mark on one of the 7 spaces in each dimension. All blanks are numbered 1 to 7 and after completion average of each dimension is determined. Different adjectives are used. تو اس کی ایوریج پہ اینڈ پہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لی جاتی ہے. مثلا ایک رسپانس اس کا 5 آیا, دوسرا اس نے 6 نمبر پہ دیا, تیسرا 7ویں پہ دیا, چوتھا اس نے جو ہے وہ 1 نمبر پہ دیا. تو اب ان کو سم اپ کر لیا جائے گا ویلیوز کو, ٹوٹل جتنے بھی رسپانسز اس کے ہیں ان پہ ڈیوائڈ ہم کر لیں گے. تو اس طرح ہمارے پاس اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آ جائے گا. سیمنٹک ڈفرینشیل اسکیل اس طرح سے ایٹیٹیوڈ کو میجر کرتا ہے. دین آتا ہے تھرسٹن اسکیل. اس میں ایک ٹاپک ایک بیہیویئر ایک فیلنگ یا تھنکنگ کے بارے میں ایک سچویشن دی جاتی ہے. اب اس کے جو ہے 1 سے لے کر 11 تک ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. جیسے یہ 5 جو ہے ایگزامپل کے طور پر میں نے یہاں پہ شامل کی ہوئی ہیں. تھرسٹن اسکیل میں 1931 میں یہ ڈیزائن ہوا, تھرسٹن نے کیا. تو اس میں 11 اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. 11 اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو یہ اس کو دے دی جاتی ہیں ایک ایشو سے ریلیٹڈ, ایک فیلنگ تھنکنگ بیہیویئر سے ریلیٹڈ. اب وہ ان کو چیک کرتا ہے رینڈملی. فرض کریں وہ 1 کو کرتا ہے, 3 کو کرتا ہے, 4 کو کرتا ہے, 5 کو کرتا ہے, جو بھی وہ رینڈملی کرتا ہے. تو جو چیکڈ اسٹیٹمنٹ ہیں ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل اسٹیٹمنٹ. تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں 1 سے 11 تک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں تو ان اسٹیٹمنٹ میں جتنی وہ چیک کرتا ہے ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, اس کا ریسپانس آ جاتا ہے. یعنی جو بھی اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. It measures the favorable or unfavorable attitude of a person toward different statement. Respondent is required to rate each statement from 1 to 11. Average of all statement is determined. تو اس طرح سے ایوریج جو ہے ہم اس کی ڈیٹرمائن کر لیتے ہیں. فرض کریں ٹوٹل اس نے 11 اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو ٹوٹل اس نے 5 اسٹیٹمنٹس چیک کی ہیں یا 5 سے وہ ایگری ہے. تو 5 ڈیوائڈیڈ بائی 11 ملٹیپلائڈ بائی 100. تو اس طرح ہمیں اس کی پرسنٹیج نکل آتی ہے. تو کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ایگری ہے اور کتنے پرسنٹ ایگری نہیں ہے. تو جتنی پرسنٹیج جو ہے وہ آتی ہے, فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ 5 ڈیوائڈیڈ بائی 11, تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے پھر 100 کے ساتھ. 5 اس نے چیک کی ہیں تو ہمارے پاس جو پرسنٹیج آئے گی کتنی آئے گی جی پرسنٹیج؟ 5 تقسیم 11 ضرب 100. 5 ڈیوائڈیڈ بائی 11 ملٹیپلائڈ بائی 100.
یہ فرض کر لیتے یار یہ 45.45%، 45.45%، یعنی وہ اس سچویشن سے، اس بندے سے، اس ایونٹ سے کتنے پرسنٹ ایگری ہے؟ 45% ایگری ہے ان ٹوٹل، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم تھرسٹن اسکیل سے اس کا ایٹیٹیوڈ میجر کرتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے، جو ایونٹ ہے، سچویشن، فیلنگ، تھنکنگ، بیہیویئر، اس سے وہ کتنا اس کے فیور میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایگزامپل ہم نے لیے کہ فرض کریں اس نے ٹوٹل 11 میں سے 5 اسٹیٹمنٹس چیک کی ہیں، 5 ڈیوائڈیڈ بائی 11 ملٹیپلائڈ بائی 100، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ پرسنٹیج آ جائے گی. اس کے بعد ہے گٹمن اسکیل یا اسکیلوگرام اس کو کہا جاتا ہے. اس میں بھی اسی طرح اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. اب ایک لسٹ میں، ایک کنٹینیوم آرڈر میں، ایک ترتیب میں، سیکوینس میں اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. اب فرض کریں اس نے پہلی اسٹیٹمنٹ چیک کر لی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، 5ویں پہ جا کے اس نے سٹاپ کر دیا. ٹھیک ہے، فرض کریں وہ 5ویں، پہلی 4 سے اس نے پڑھی اور 5ویں پہ جا کے اس نے ٹک کیا. جیسے ہی وہ 5ویں پہ ٹک کرے گا یا 7ویں پہ ٹک کرتا ہے تو اس کا مطلب جو پہلے والی 6 ہیں اس سے وہ ایگری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی اسٹیٹمنٹس ایک سیکوینس میں، کنٹینیوم میں موجود ہوتی ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لیں. اب فرض کریں یہ 1 2 3 4 5 6 7، اس نے 7 نمبر پہ جا کے ٹک کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی جو 6 اسٹیٹمنٹس ہیں ان سے بھی یہ ایگری کر رہا ہے. اٹ از اے کیومولیٹو اسکیل. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کیومولیٹو اسکیل جو ہے وہ کون سا ہے اسکیلوگرام. اٹ ریپرزینٹس نمبر آف اسٹیٹمنٹ اینڈ آسک ریسپونڈنٹ ٹو ایگری اور ڈس ایگری. اٹ اسٹیبلش ون ڈائمینشنل کنٹینیوم اور فار اے کانسیپٹ یو وش ٹو میئر. جس کانسیپٹ کو آپ میئر کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ایک کنٹینیوم آرڈر ہوتا ہے. A respondent who is agree with any statement in the list will also agree with the previous statement. فرض کریں گے ٹوٹل 10 ہیں، اگر وہ 7ویں سے ایگری ہے تو پہلی 6 سے بھی ایگری ہے اور اگلی 3 سے وہ ڈس ایگری ہے. کلیئر ہوا یہ؟ تو یہ جو ہے ہمارے 4 ایٹیٹیوڈ کو میئر کرنے کے اسکیل تھے. اس کے بعد اپینین ایئرز، ہماری کسی بھی چیز کے بارے میں اپینینز کیا ہوتی ہیں. اس کو جیسے کل بھی کسی نے شاید سوال کیا تھا کہ ہم موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ان کی پھر نیچے اسٹار میں ریٹنگ آ جاتی ہے، آپ اس کو کتنے اسٹار دینا چاہتے ہیں، 1 2 3 4 5. تو 1 ہوتا ہے نن، مطلب آپ بالکل 0 لیول کا ہے، مائلڈ، 3 ماڈریٹ، 4 سویئر اور 5 ویری سویئر. تو ہم ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپینینز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ایپ کتنی اچھی لگی ہے یا نہیں لگی. ٹھیک ہے، جب ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو ہم اس کو 5 اسٹار دیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ایشو ہو تو ہم کوئی اسٹار بھی سم ٹائم نہیں دیتے یا کوئی بھی اپنی اپینین نہیں دیتے، انڈیسائیڈڈ رہ جاتے ہیں. تو opinion here, it is a set of statement about which opinions of respondents are taken to measure their attitude. It is qualitative approach whereas questionnaire is a quantitative approach. یہ qualitative ہے اور questionnaire جو ہمارے ہوتے ہیں وہ quantitative approach ہے. Opinionaires are basically used to improve the performance of products, items, institutions and organization. لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، اور جیسے ہم یہ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا گوگل پلے اسٹور سے، تو نیچے ہم کیپشن بھی دیتے ہیں، ہم سٹار دیتے ہیں اور نیچے کیپشن بھی دیتے ہیں کہ ہم اس سے کتنا سیٹسفائی ہیں اور کتنا انسیٹسفائی ہیں. تو اس طرح سے اس کی جو پرفارمنس ہے اس میں جو ڈرا بیکس اس کے ہوتے ہیں ان کو پھر ریکنسیڈر کر کے امپروو کیا جاتا ہے. اس کی 2 ٹائپس ہیں. چیک لسٹ، یہ اکثر ابھی جو آپ میں سے ٹیچر ہیں ریگولرائز ہوئے ہوں گے تو آپ کو ایک چیک لسٹ ملی ہوگی. اسی طرح جب بھی ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرتے ہیں تو ایک چیک لسٹ ملتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس اس ترتیب سے ہم نے اٹیچ کرنے ہیں. تو چیک لسٹ بیسیکلی لسٹ آف آئٹم ہوتی ہے جو ہم نے کہیں پہ پرووائڈ کرنے ہیں یا کہیں پہ چیک کرنے ہیں. اٹ از اے لسٹ آف آئٹمز یو نیڈ ٹو ویریفائی، چیک اینڈ انسپیکٹ. اگر آپ نے کوئی سبمیشن کرنی ہے کوئی کسی فائل کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیک لسٹ میں یہ چیزیں جو ہے کیا موجود ہیں میری. جب ہم جمع کراتے ہیں تو اگلا جو بندہ ہے وہ ویریفائی جب کرتا ہے تو وہ اپنی چیک لسٹ کے مطابق دیکھتا ہے کہ آپ لیو کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ضروری ڈاکومنٹس موجود ہیں. اٹ ہیلپس ٹو ریڈیوس دا فیلئر آف میموری اینڈ ہیومن اٹینشن. اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں چیزیں بھولتی نہیں ہیں اور ہم جلدی سے اپنا کام نمٹا لیتے ہیں. لسٹ آف ڈفرنٹ ٹاسک از آرگنائزڈ اینڈ کمپلیٹڈ. ٹاسک آر ٹکڈ اینڈ ریمیننگ آر لیفٹ بلینک انٹل دیئر کمپلیشن. تو اس میں جو ٹاسک ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں ان پہ ٹک لگا دیتے ہیں اور باقی ہم بلینک چھوڑ دیتے ہیں اس وقت تک جب تک ہم ان کو مکمل نہیں کر لیتے. دوسرا اپینینئر اسکیل جو ہے وہ ریٹنگ اسکیل ہے. ریٹنگ اسکیل میں
یہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ہو سکتی ہے ڈسکرپشن اس کی. ہم کسی انڈیویجول کو، کسی چیز کو، کسی آبجیکٹ کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ریٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنا مؤثر ہے یا نہیں ہے، تو اس کو ریٹنگ اسکیل کہا جاتا ہے. اٹ انوالوز دا qualitative and quantitative description of items, things, traits of a person. Respondent is required to rate every statement as he or she wishes from the given. تو وہ جو نیچے اویلیبل آپشنز ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 جیسے اسٹار کی شکل میں ایپس پہ ہوتے ہیں، تو کتنا آپ جو ہے اسے ایگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو آپ جو ہے اس کو ریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے. تو یہ ریٹنگ اسکیل ہوتا ہے. یہ اپینینیئر اسکیل تھے دو. اس کے بعد کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ. کوالٹی جو ہے یہ سبجیکٹیو ہوتی ہے موسٹلی، اور یہ جو ہے اگر ہم ریسرچ کی بات کریں تو اس میں جو ٹیکسٹ ہے جو ہمارا ریٹن فارم میں، ایک تو ہمارا ٹیکسٹ کے اندر ڈومیریکل ویلیوز بھی ہوتی ہیں، نمبرز بھی ہوتی ہیں، تو جو ٹیکسٹ ہے اس کی کوالٹی کتنی ہے، یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ نمبر یا کوانٹٹی کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس سے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، تو اس سے ہماری جو اسٹڈی ہے وہ کتنی مؤثر ہے یا نہیں ہے، یا جو چیز ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے تھے تو ہمارا ڈیٹا ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم اپنے ریزلٹس تک پہنچے ہیں، ہماری جو فائنڈنگز ہیں، ہمارا جو کنکلوژن آنا چاہیے تھا وہ ہے یا نہیں ہے. تو کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ فوکس کرتی ہے کس چیز کے اوپر، کوانٹٹی کے اوپر، اور کوالیٹیٹیو ٹیکسٹ کی کوالٹی کے اوپر. آپ نے بچوں کا ایک کلاس پڑھا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے ان کا ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے دو طرح سے اسیسمنٹ کی. پہلی اسیسمنٹ آپ نے جو سوال پوچھے ان کی بیس پہ کی کہ 10 نمبر کا آپ نے کویسچن دیا، ایک سبجیکٹیو کویسچن، تو کتنے بچوں کے مارکس زیادہ ہیں، جو ٹاپر بچے کون سے ہیں اور لو پرفارمر. ایک آپ نے یہ اس کی کر لی، اسیسمنٹ کر لیا. دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہ ان بچوں کی جو رائٹنگ، انہوں نے جواب تو ٹھیک دیا ہے لیکن ان کی رائٹنگ کمزور تھی، اور یہ جو بچے جن کی بے شک جو ہے وہ مارکس کم ہے لیکن ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہے. تو اب یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. کوالیٹیٹیو اسیسمنٹ میں آپ نے اس کی رائٹنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی رائٹنگ ہے، اور کوانٹیٹیو میں آپ نے جو اس کی میئرمنٹ کی ہے، آپ نے جو سکور دیے ہیں اس کو، تو اس بیس پہ آپ ان کی رینکنگ کر رہے ہیں. تو اسی دونوں ایگزامپلس کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں، ان کے کریکٹرز دیکھتے ہیں. فوکس آن نمبر اینڈ کوانٹٹی. کوالیٹیٹیو ریسرچ فوکس کرتا ہے ٹیکسٹ کوالٹی کے اوپر. کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ آبجیکٹیو ہوتی ہے، یعنی کوئی ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیسے ہم دیکھتے ہیں ان فگر سے، ان نمبر سے جو ہمارے ڈیٹا میں، جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں سے جب آتے ہیں. جبکہ کوالیٹیٹیو ریسرچ جو ہے یہ ایتھنوگرافک ریسرچ ہوتی ہے اور یہ سبجیکٹیو ہوتی ہے. یعنی جیسے میں نے بات کی ہے کہ اب اس نے اس کی رائٹنگ چیک کی ہے تو رائٹنگ ایک کوانٹٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے، تو یہ سبجیکٹیو ہے. یوز آف ڈیڈکٹیو پروسیس، اس میں ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، جنرل سے اسپیسیفک کی طرف ہم آتے ہیں. ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ایک ایریا کی آپ کہہ لیں یا ایک پاپولیشن سے ہم نے کوئی جو اسٹڈی کی ہے تو اس کے نتائج ہم پھر اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اپلائی ہو سکتے ہیں، یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ڈیڈکٹیو پروسیس ہے. اور اس میں جبکہ جو کوالیٹیٹیو ہے یہ انڈکٹیو پروسیس ہے. ایگزامپل سے آن ورڈ چلتے ہیں. اسٹیٹسٹیکل ٹولز جو ہیں وہ کوالیٹیٹیو میں یوز نہیں ہوتے، جبکہ کوانٹیٹیو میں اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں انالیسس کے لیے. چونکہ یہ موسٹلی کیٹاگوریکل ہوتی ہے تو کیٹاگوریکل میں ٹیسٹ جو ہیں یہ یوز نہیں کیے جاتے. انووا ہے، مینووا ہے. اس کے بعد ہے لارج سیمپل. کوانٹیٹیو میں سیمپل لارج ہوتا ہے اور یہ جنرلائز کیا جا سکتا ہے، اس کو بڑے پیمانے پر اپلائی کیا جا سکتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ اسٹڈی کر کے بڑے پیمانے پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. یہ انڈکٹیو ہے، لیس جنرلائز ہوتی ہے کوالیٹیٹیو، اور اسمال سیمپل ہوتا ہے. یہ میئر کرتی ہے چیزوں کو. کوانٹیٹیو میئرمنٹ ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے اسیسمنٹ میں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں گے کہ کوانٹیٹیو جو میئرمنٹ ہے وہ کوانٹیٹیو ٹرم ہوتی ہے. یہ جبکہ ایکسپلوریٹری ہے، کیٹیگوریکل، یہ ایکسپلین کرتی ہے چیزوں کو. کوالیٹیٹیو ریسرچ
ٹیسٹ اے تھیری، کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے ان فگرز کی بیس پہ، ان نمبرز کی بیس پہ ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل فارمولاز کے تحت ایک تھیری کو ٹیسٹ کرتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے، ایک تھیری کو ڈیولپ کرتی ہے۔ اس میں ڈیٹا اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، جو کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے، جبکہ جو کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے۔ لاسٹ ان کی کوالٹی ہے کہ ریزلٹس ان نومیریکل فارم، ان میں ریزلٹس جو ہے نومیریکل فارم میں ہوتے ہیں، جبکہ کوالٹیٹیو میں ورڈز یا پکچرز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے نزدیک کون سی ریسرچ جو ہے وہ زیادہ ویلڈ ریلائبل ہوگی، کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو؟ کوانٹیٹیو زیادہ ویلڈ ہو۔ کیوں؟ سر کوانٹیٹیو زیادہ ویلڈ ہوگا کیونکہ یونیورسٹیز میں کوالٹیٹیو ریسرچ پہ فوکس کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں کوالٹیٹیو ریسرچ پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن بیٹر جو ہے نا وہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہے۔ یس، تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ کون سی ریسرچ جو ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے، تو کوانٹیٹیو ریسرچ، کیونکہ اس میں ہم جو ہم آبجیکٹیوز ہیں ہماری اسٹڈی کے وہ اچیو ہو سکتے ہیں ان نمبرز، فگرز یا میجرمنٹ سے۔ پلیجرزم اور فیبریکیشن، حفصہ نے کوئی اپنا کوئی آرٹیکل لکھا ہے، کوئی تھیسس لکھا ہے، اور اقرا نے اس کو کاپی کر لیا کہ یار میری یہ کلاس میٹ ہیں، روم میٹ ہیں، تو اس کو کاپی کر کے اپنا بنا لیا، یا میں نے ان کو کوئی ڈیٹا کو چرا کے کاپی کر لیا اور اپنے آرٹیکل میں، ریسرچ پیپر میں، ریسرچ رپورٹ میں میں نے شامل کر لیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں پلیجرزم۔ وین اے ریسرچر کاپیز ڈیٹا اللیگلی، اس کو پلیجرزم کہا جاتا ہے۔ کل ایک اسٹوڈنٹ کا مجھے میسج ہے کہ سر میرا پلیجرزم 20% ہے، وہ کم نہیں ہو رہا، تو کیسے ہوگا؟ تو یہ کسی کا اللیگلی ڈیٹا آپ کاپی کرتے ہیں جب کسی سائٹ سے، کسی آرٹیکل سے، جرنل سے، تو وہاں سے جو ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بہت اچھی اچھی ایپس ہیں جو آپ کے اس کو ورڈز کو چینج کر دیتی ہیں، تو پلیجرزم کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فیبریکیشن۔ فیبریکیشن یہ ہے کہ میں نے کام کیا نہیں ہے لیکن اس کو میں شامل کر دوں اپنے رپورٹ میں، اس کو فیبریکیشن کہا جاتا ہے۔ فالس ہوڈ اس کا دوسرا نام ہے۔ اینی تھنگ دیٹ از میڈ اب بٹ ناٹ ریئلی اکرڈ، یعنی ہم بنا لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں اپنے ریسرچ رپورٹ میں، لیکن حقیقتاً اس پہ ہم نے کام نہیں کیا، تو اس کو فیبریکیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹیٹسٹکس۔ اسٹیٹسٹکس بیسیکلی میتھمیٹکس کی ایک برانچ ہے جو کہ ڈیٹا کو گیدر کرنے، اکٹھا کرنے کے لیے، پھر اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، آرگنائز جب ہو گیا تو پھر اس کو انالائز کرنا، انالائز کرنے کے بعد اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کی تشریح کرنا، فارمولاز کو جو ہے اپلائی کرنا اس ڈیٹا کے اوپر، تاکہ ہم جو نتائج ہیں وہ نکال سکیں، تو یہ ہم اسٹیٹسٹکس میں کرتے ہیں۔ Statistics is a body of mathematical techniques for gathering, organizing, analyzing and interpreting numerical data۔ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، descriptive statistics and inferential statistics۔ جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے پاپولیشن ہوتی ہے، پھر اس پاپولیشن سے ہم کیا لیتے ہیں، سیمپل لیتے ہیں، سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں، probability اینڈ نان probability ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم ایک پاپولیشن سے ڈیٹا لے رہے ہیں، ساری پاپولیشن سے ہم نے ڈیٹا لیا، اس کو اسٹڈی کیا اور اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں، تو یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کہلاتی ہے۔ لیکن جب ہم ایک سیمپل سے ہم نے ڈیٹا لیا اور اس سیمپلس کو ہم نے اسٹڈی کیا، انالائز کیا، ریزلٹس نکالے، پھر ہم اس ان ریزلٹس کو اس سیمپل کی پوری پاپولیشن کے اوپر جب ہم جنرلائز کریں گے، تو یہ ہماری ہوتی ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس۔ تو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں یہ امتحان میں جو ایک دو دفعہ پوچھا گیا ان کے بارے میں، تو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں ہم پاپولیشن سے ڈیٹا لیتے ہیں اور پاپولیشن کے اوپر اس کو اپلائی کر دیتے ہیں، جنرلائز کر دیتے ہیں، جبکہ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں، سیمپل سے ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس کو اسٹڈی کیا، انالائز کیا، انٹرپریٹ کیا، کنکلوژن نکالا اور اس کو جنرلائز کر دیا پوری کی پوری پاپولیشن کے اوپر جہاں سے وہ سیمپل لیا گیا۔ یہ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہے۔ انفرینشیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی بتانا چاہے گا؟ واٹ از انفرینشیل؟ ڈسکرپٹیو اور انفرینشیل ورڈز کا کیا ڈفرینس ہے آپس میں، مطلب کیا ہوتا ہے، میننگز کیا ہے؟ انگلش کا کوئی بندہ یا بندی؟ جی، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز تو پہنچ رہی، لیکن جو آپ نے پوچھا ہے اس کا معنی نہیں پتا چل رہا۔ اچھا چلیں، جزاک اللہ۔ انفرینشیل ڈسکرپشن
ڈسکرپٹیو سے ڈسکرپٹیو ڈسکرپشن سے ہے. ایکسپلینیشن ہم کسی کو اچھی طرح اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں تو یہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈسکرپشن یا ڈسکرپٹیو. جبکہ جو انفرینشیل ہے یہ کسی ایویڈنس کی بیس پہ یا ریزننگ کی بیس پہ ہم جب نتائج نکالتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفرینشیل کہا جاتا ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس، یعنی ایویڈنس سے مراد ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اس ڈیٹا کو ہم کیا کرتے ہیں؟ انالائز کرتے ہیں. اس کے انالیسس کے بعد ہم اس سے جو نتائج نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفرینشیل کہتے ہیں. تو اس میں ہم چونکہ سیمپل سے ڈیٹا لیتے ہیں اور کسی نہ کسی ریزن کی بیس پہ ہم اس کے نتائج نکالتے ہیں اور ان نتائج کو پھر جنرلائز کرتے ہیں پاپولیشن کے اوپر. Descriptive statistics is a term. It is related to data analysis which describes and shows the data in meaningful way. اس کا کام کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا ڈسکرپشن سے ہے، ڈیٹا کو ڈسکرائب کرنا اور ایک میننگ فل وے میں اس کو شو کرنا، اس کو ڈسکرپٹیو. جیسے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چارٹس بناتے ہیں، تو ہم چارٹس کے اوپر جو ہے ہم نے کوئی میپ بنایا، یا اسی طرح ہم نے کوئی چارٹ ہے، کوئی اسی طرح جو گراف ہوتے ہیں ڈفرینٹ، یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں آتے ہیں. تو ہم ڈیٹا کو شو کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں کسی چارٹ کے اوپر، گراف میں، تو یہ بیسیکلی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے. جیسے ہم نے آپ کو اگر یاد ہو اسیسمنٹ کا جو چیپٹر ہے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں میں آپ کو اسیسمنٹ کی سلائڈس ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. ان دو سے نا جو کویسچن ریپیٹڈلی جو ڈفرینٹ بکس میں یا ایگزام میں آپ کو ملے گا وہ یہی ہے کہ جو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں ڈیٹا ہم پاپولیشن سے لے کے اسی پہ جنرلائز کرتے ہیں. انفرینشیل میں ہم سیمپل سے لے کر اس کو پاپولیشن کے اوپر جنرلائز کرتے ہیں. اب یہ ہے ایک آپ کہہ لیں کہ گراف ہے، گراف چارٹس اس طرح سے جو ہے یہ ڈسٹریبیوشن آف سکورز جو ہیں، مین، میڈین، موڈ، فریکوینسی، رینج، یہ بیسیکلی ہیں یہ جو میئرمنٹس ہیں مین کی، میڈین کی، موڈ کی، فریکوینسی کی، کلاس انٹرول کی، رینج کی، نارمل ڈسٹریبیوشن کی. یہ ساری ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کی. کوارٹائل ڈیویشن ہے، پرسنٹائل ہے. یہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو تو اچھی طرح آئیڈیا ہے. اسیسمنٹ کا چیپٹر ایک بیچ جو اس وقت آپ کے ساتھ کلاس لے رہے ہیں انہوں نے پڑھا ہوا، جنہوں نے نہیں پڑھا انشاءاللہ یہ اسیسمنٹ میں جا کے پڑھیں گے. تو یہ سارے جو ہیں اس کی ٹائپس ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کی، مین، میڈین، موڈ. انشاءاللہ ہم جو ہے ان کو ڈیٹیل میں اسیسمنٹ کے چیپٹر میں جا کے دیکھیں گے. بہرحال تو یہاں سے آپ نے اتنا ہی آئیڈیا لینا ہے کہ گراف کی شکل میں، چارٹس کی شکل میں مین، میڈین، موڈ یا پاپولیشن سے ڈیٹا لے کے پاپولیشن کے اوپر ہی اس کو اپلائی کرنا، اس کو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کہا جاتا ہے. اٹ پرووائڈز را ڈیٹا اینڈ ناٹ ہیلپس ٹو کنکلوڈ دا ڈیٹا فائنلی. اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مین دیکھتے ہیں کہ بھائی ایوریج ویلیو کون سی ہے. 30 بچوں کا ہم نے ٹیسٹ لیا تو ایوریج سکور ہمارے پاس کیا آتا ہے. یعنی فرض کریں 50 نمبر کا ٹیسٹ تھا تو کسی کے 10 ہے، کسی کے 20 ہے، کسی کے 25 ہے، کسی کے 45 ہے. ہم نے ان سارے سکورز کو جمع کیا، جمع کر کے ٹوٹل تعداد پہ 50 کے اوپر ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس مین ویلیو آ جائے گی. تو اب اس سے ہمیں یہ تو نہیں پتہ چل رہا کہ کتنے بچے کم ہیں، کتنے اس سے زیادہ ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ہمیں جو ہے ہم فائنل کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے. را ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے. اٹ پرووائڈز دا را ڈیٹا اینڈ ناٹ ہیلپس ٹو کنکلوڈ دا ڈیٹا فائنلی. اٹ اونلی ہیلپس ٹو انٹرپریٹ دا ڈیٹا. یہ ڈیٹا کی تشریح کے لیے جو ڈیٹا آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی فریکوینسی ہے، اتنے بچوں نے 10 سے لے کر 20 تک نمبر حاصل کیے، 20 سے لے کر 30 تک جس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں. 10 سے لے کر 20 نمبر اتنے بچوں نے حاصل کیے، 20 سے 30 اتنوں نے کیے، 30 سے 40 اتنوں نے کیے. تو اٹ ہیلپس ٹو انٹرپریٹ دا ڈیٹا. ڈیٹا کی تشریح کرنے کے لیے، ایکسپلینیشن کرنے کے لیے یا ڈسکرپشن کے لیے. ڈیٹا از ٹیکن فرام آل پاپولیشن اینڈ جنرلائز آن اٹ. اٹ یوزز میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی، ویریبلٹی، اسپریڈ اینڈ ریلیشن شپ. یعنی سینٹرل ٹینڈنسی سے مراد مین، میڈین، موڈ، ویریبلٹی کہ یہ کتنا مین سے جو ہے ویلیوز ویریٹ کر رہی ہیں، ایوریج ویلیو سے کتنے. سلائڈ شو نہیں ہو رہی. سلائڈز سب کو شو نہیں ہو رہی. ہو رہی ہیں سر. سر ہو رہی ہیں سر. ری جوائن ہو رہے ہیں. میرے پاس
मुझे नहीं हो रही। अच्छा रीजॉइन अभी कर हो लें, आप रही है। रीजॉइन कर लें। तो वेरिएबिलिटी और स्प्रेड, इसका सर मुराद ये जो है जी ये टूल आप क्वालिटेटिव रिसर्च यही है स्टैटिस्टिक्स वाले? जी जी ये सर कौन कौन से दोबारा डिस्क्राइब कर दें? हमने कल बात की थी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें ये चेकलिस्ट है, ओपिनियनियर हैं, जी सर। इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, ये क्वालिटेटिव टूल्स हैं। अभी हम जो सही, बात ठीक है करें सर, ना थैंक मीन, यू। मीडियन, मॉड, जी जी ये वेरिएबिलिटी की, ये हम कह रहे हैं कि ये जो है ना मैयर्स, ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मैयर्स हैं। एनोवा, एनकोवा, मेनोवा, मेनकोवा, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की मेजरमेंट है। ये अगली स्लाइड्स हमारी आ रही हैं जिस पे हमने इनको थोड़ा सा डिस्कस करना है। वो मैं आपको असेसमेंट के चैप्टर में 2 मिनट ले जाऊंगा उस अगेन उन स्लाइड्स पे, ताकि इनको मीन, मीडियन, मॉड को देख लें। उसके बाद मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी रेंज, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट स्कोर 50 बच्चों में से किस बच्चे ने लिए हैं, 50/50 किसके आए हैं, बच्चे के या बच्ची की, और 10 नंबर जो हैं 50 में से जो लोएस्ट परफॉर्मर है। तो इनका जो डिफरेंस है, तो 50 - 10 इज़ इक्वल टू 50 - 10 इज़ इक्वल टू 40। तो ये रेंज आ जाएगी। क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इंशाल्लाह हम अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं उन स्लाइड्स पे आपको ले जाऊँगा असेसमेंट पे, वहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ रिलेशनशिप, को रिलेशन, कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन। को रिलेशन, कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि को रिलेशन कहते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको को रिलेशन कहा जाता है। और उसकी जो स्ट्रेंथ देखी जाती है वो को रिलेशन कोएफिशिएंट में देखी जाती है कि उनकी आपस में कितना, जो उनका बॉन्ड जो है वो कितना एक दूसरे से के करीब हैं या लिंक्ड हैं। एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा कितना बढ़ता है, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा कितना कम होता है, ये को रिलेशन कोएफिशिएंट में हम देखते हैं। या एक रिलेशन का एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कोई रिलेशन भी नहीं है, तो इसको को रिलेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। और उसके बाद रिग्रेशन में हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम स्टिमुलस भी कहते हैं, तो इसका दूसरे वेरिएबल्स के साथ जो रिलेशन और जो स्ट्रेंथ है, रिलेशन और स्ट्रेंथ वो किस हद तक है, कितनी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। तो बस मैं उन स्लाइड्स पे ले जाने के बजाय आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो है मीन, मीडियन और मॉड। मीन कहते हैं इसको एवरेज वैल्यू को, यानी टोटल जो हमारे पास स्कोर्स आते हैं बच्चों के, 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे के जो नंबर हैं उनको, तमाम बच्चों के नंबर्स हमने लिख लिए, उनको जमा कर लिया, जमा करके हमने 50 पे हम उनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये फार्मूला होता है मीन का। उसके बाद है मॉड। मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को। फ़र्ज़ करें कि 25 25 25 25, ये 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 नंबर आए हैं 50 में से, तो 25 नंबर्स जो हैं ये रिपीट हुए हैं, तो ये मॉड होगा। उसके बाद है मीडियन। मीडियन कहते हैं सेंट्रल वैल्यू को, ठीक है। अब डाटा को हम अरेंज कर लेंगे, 10 नंबर वाला सबसे कम था, 10, 11 वाला, 15 वाला, फिर 17, 19, 25, 27, इसी तरह 10 से लेकर 50 तक जो हाईएस्ट स्कोरर है, तो हम इनको अरेंज कर लेंगे। फिर हम देखेंगे इनकी जो सेंट्रल वैल्यू बनेगी। अगर तो हमारे पास डाटा हो ऑड में, यानी ताक में, जैसे फ़र्ज़ करें 5, 7 और 9, ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, तो हम कहते हैं कि जी इसकी जो मीडियन जो है इसका, वो कौन सी वैल्यू होगी, वो 7 होगी, सेंट्रल वैल्यू मीडियन होती है। अगर हमारे पास हों 4 वैल्यूज़, जैसे 2, 4, 6 और 8, ये 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब हम इनका मीडियन कौन सी होगी, सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी। अब इनकी सेंट्रल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूलाज हैं, वो हम असेसमेंट के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन वैसे आपने, अगर आपको फार्मूला अप्लाई किए बगैर आप जल्दी से देखना चाहते हो, तो आप टोटल वैल्यूज़ को देख लेंगे कि फ़र्ज़ करें आपके पास 4 वैल्यूज़ थी, तो 4 और 6 ये आपकी 2 सेंट्रल वैल्यूज़ बन रही हैं। आप इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, ठीक है। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 को आप जो है वो 2 पे तकसीम कर देंगे, एवरेज इसकी आ जाएगी 5। तो इसका मतलब है 2, 4, 6 और 8 की जो सेंट्रल वैल्यू बनती है वो बनती है कौन सी, 5 बनती है।
تو یہ میڈین ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ویریبلٹی. رینج میں نے بتا دیا. کوارٹائل ڈیویشن کے کوارٹائل ویلیو سے یہ ہم ایک جو ڈیٹا ہے اس کے 4 حصے بناتے ہیں, 3 کوارٹر 4 حصے. تو ایک کوارٹائل کی دوسرے کوارٹائل سے کتنی جو ہے وہ ویریشن کتنی ہے. اس کے بعد ہے ویرینس. ویرینس جو ہے ایوریج اسکیئر روٹ جو ہوتا ہے ڈفرینس ہوتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ فارمولہ اس کا بھی اسیسمنٹ میں جا کے دیکھیں گے کہ جو سینٹرل ویلیو ہے ہمارا مین سے باقی جو ویلیوز ہیں وہ کتنے ڈسٹینس میں ہیں یا کتنا دور ہیں. اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ اسی جو ویرینس ہمارا ہوتا ہے اسی کا اسکیئر روٹ ہوتا ہے. کوریلیشن کوایفیشنٹ اور ریگریشن ان کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک میں آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہم ڈیٹا کہاں سے لیتے ہیں, پاپولیشن سے لیتے ہیں, اسی کا مین میڈین ماڈ دیکھتے ہیں, اسی کی رینج دیکھتے ہیں. ٹوٹل پاپولیشن ہمارے پاس 50 بچے تھے, ان کا ہم نے ٹیسٹ لیا, انہی پہ ہم نے ان کو اپلائی کر دیا. تو یہ کیا کہلاتی ہے, ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کہلاتی ہے. دوسری ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. ڈیٹا ہم سیمپل سے لیتے ہیں. ہم نے جو ہے پورے اسکول کا فرض کریں اسی اسکول سے ہم جو ہے جنرلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ریسکیو کی ٹیم آئی تھی انہوں نے ان سارے بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی ہے, پورے اسکول کو ٹریننگ دی ہے 2 گھنٹے کی. تو کتنے بچوں نے, جیسے ہمارے اسکولوں میں جاتی ہیں ریسکیو ٹیم میں, تو کتنے بچوں نے ان چیزوں کو پک کیا ہے جو ٹرینرز نے ان کو بتائیں. اب وہ دوسری کلاس سے 5ویں سے 9ویں سے 10ویں سے رینڈملی 10-15 بچوں کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. اب ٹیسٹ کتنے بچوں سے لیا گیا, 15 یا 20 بچوں سے, اور ٹوٹل پاپولیشن کتنی تھی, 1000 پلس بچے ہیں اسکول کے. تو اب سیمپل سے ڈیٹا لیا گیا اور اس کو اپلائی کر دیا جائے گا پوری پاپولیشن کے اوپر کہ بچوں نے چیز سمجھی ہے یا نہیں سمجھی. ڈیٹا از ٹیکن فرام دا سیمپل فار ڈیٹا انالیسز اینڈ جنرلائز آن اٹس پاپولیشن. اٹ پرووائڈز دا فائنل ڈیٹا اینڈ ہیلپس ٹو کنکلوڈ دا ڈیٹا. یہ ہمیں فائنل دیتا ہے کہ بھائی اتنے بچوں کی آپ کی جو ہے یہ اچیومنٹ ہے یا اتنی کی نہیں ہے. تو یہ فائنل دیتا ہے, جبکہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں صرف انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, فائنل ویلیوز ہمارے پاس نہیں آتی. اس میں ہم مین میڈین ماڈ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اٹ یوزز میئر آف انووا, انکووا, مینووا اینڈ مینکووا. ان کو ہم اگلی کسی سلائیڈ میں آج ہی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہے میئر آف ریلیشن شپ, ایسوسیشن, کو ریلیشن. اس کو پہلے میں تھوڑا سا بتا بھی چکا ہوں کہ کو ریلیشن کیا ہے, 2 ویریبلس کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے, یا 2 سے زیادہ ہیں فرض کریں کوئی ویریبل, تو ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس کو کو ریلیشن کہا جاتا ہے. کو ریلیشن کوایفیشنٹ, ڈگری آف ریلیشن شپ, کتنا ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا ہے. ان کی جو ویلیوز ہیں وہ -1 سے +1 کے ان بٹوین جو ہے وہ فال کرتی ہیں. کو ریلیشن کوایفیشنٹ کی ویلیوز, اس کا فارمولہ آپ بے شک گوگل کر لیجئے گا. کو ریلیشن کوایفیشنٹ کی ویلیوز -1 سے لے کر +1 تک, یعنی ان کے ان بٹوین جو ہے وہ فال کر رہی ہیں. اگر ہے ویلیو 0, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 ویریبل کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اگر ویلیو آتی ہے 1, اس کا مطلب بہت ہی اسٹرانگ بانڈ ہے. ایک ویریبل ہم انکریز کرتے ہیں, ریوارڈ ہم انکریز کرتے ہیں, لرننگ بہت بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, پنشمنٹ جو ہے ہم انکریز کرتے ہیں, لرننگ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو رہی ہو. تو اگر تو ویلیو آتی ہے 1, اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان اسٹرانگ کو ریلیشن ہے. اگر ویلیو آتی ہے -1, اس کا مطلب ہے بہت ہی ویک کو ریلیشن ہے. اور اگر ویلیو آتی ہے 0, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی کو ریلیشن نہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے, میں آپشن بھی ساتھ دوں گا, توجہ سے سنیے گا کہ 2 ویریبلس کے درمیان جو کو ریلیشن ہے, کو ریلیشن کوایفیشنٹ کی جو ویلیو ہے, وہ سب سے ویک ان 4 میں سے کون سی ہوگی. سب سے ویک ویلیو کو ریلیشن کوایفیشنٹ کی کون سی ہوگی. جی آپ نے توجہ سے سننا ہے. 0 +0.5 -0.5 اور -0.9. جی -0.9. ویری گڈ. اور اسی طرح اگر آپ سوال آ جائے دوسری سائڈ پہ کہ اسٹرانگیسٹ کون سی ہوگی, یہی آپشن ہو, تو جو ہے وہ 1 کے قریب والی, ٹھیک ہے, جو 1 کے قریب ہوگی, ہاں جی +1 کے قریب والی جو ویلیو ہوگی وہ کیا ہوگی, اسٹرانگ کو ریلیشن ہے. اسی طرح پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی اسی سے ہم لیں گے کہ جو ویلیو 0 اور +1 کے درمیان ہوگی وہ کون سی ہوگی, پازیٹیو ریلیشن شپ. اور جو 0 اور -1 کے درمیان ہوگی وہ کون سی ہوگی, نیگیٹو.
اور جو زیرو ہوگی وہ نل ہوگی. ٹھیک ہے, نل جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. If one variable tends to increase the same time that another variable increase, we would say that there is a positive relationship between the two variables. اب دو ویریبلس ہمارے پاس ہیں, ایک کے بڑھنے سے دوسرا بھی بڑھ رہا ہے تو یہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. +1 انڈیکیٹنگ اے پرفیکٹ پازیٹیو کوریلیشن, یعنی +1 ہائیسٹ کوریلیشن ہے پازیٹیو والا. Negative relationship. If one variable tend to decrease as another variable increase, we would say that there is negative relationship between the two variables. ٹیچر اب سزا دینا شروع کر دیتا ہے تو بچوں کا جو انٹرسٹ لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ویریبل بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا سزا پنشمنٹ کارپورل پنشمنٹ سٹارٹ ہوئی, انٹرسٹ لیول پڑھنے میں اسٹڈی میں اسکول میں کم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ نیگیٹو کو ریلیشن ہے. کوایفیشینٹ ود -1 انڈیکیٹنگ اے پرفیکٹ انورس ریلیشن شپ یا کو ریلیشن. اور جو ریلیشن شپ ہے, اٹ از آلسو پاسبل دیٹ دا ویریبلز مائٹ بی ان ریلیٹڈ ٹو ون another so that there is no predictable change in one variable based on knowing about the changes in another variable. ایک ویریبل کے انکریز یا ڈیکریز کرنے سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آتی. ٹیچر وائٹ بورڈ سے پڑھا رہا ہے تو وہ بلیک بورڈ پہ پڑھا رہا تھا, وائٹ بورڈ پہ آ گیا, اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بچوں کی لرننگ کے اوپر. ٹھیک ہے, زیرو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے لیک آف ریلیشن شپ کو. کوایفیشینٹ آف ڈیٹرمنیشن, یہ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے, یہ اس طرح کے کویسچن آتے ہیں, یہ انشاءاللہ اسیسمنٹ میں بھی ہم پڑھیں گے اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں. فیسیلیٹی انڈیکس ہے اور ڈیفیکلٹی لیول, تو ان سے بھی کویسچن آتے ہیں اور اس سے بھی کویسچن آ سکتا ہے. یہ +1 -1 یا آج کل جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں وہ ایسے اسٹریٹ فارورڈ نہیں پوچھے جاتے ہیں کہ کون سی ویلیو جو ہے وہ نل ریلیشن شپ ہوگی یا کون سی ہائیسٹ ہوگی, 1 +1 -1 نہیں, بلکہ ایسے پوچھا جا رہا ہے آج کل کہ آپ کو آپشن دیے جائیں گے +0.5 +0.9 +0.8 اور نن, تو کون سی جو ہے وہ اسٹرانگ کوریلیشن یا پازیٹیو ہائیسٹ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے یا موسٹ پرفیکٹ ہے, تو وہ آپ دیکھ لیں گے اس وقت. کوایفیشینٹ آف ڈیٹرمنیشن, اے کوایفیشینٹ رینجنگ بٹوین 0 and 1 انڈیکیٹس دا گڈنس, یعنی اگر 0 اور 1 کے +1 کے درمیان ہے تو وہ اچھا ہے, یعنی اس کے مراد یہ ہے کہ ریوارڈ آپ دے رہے ہیں, لرننگ انکریز ہو رہی ہے تو پازیٹیو ہے. اس کے بعد ہے ملٹی لینئر ریگریشن. ریگریشن کا میں نے پہلے بتایا ہے, دوبارہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اٹیمپٹس ٹو ڈیٹرمائن دی اسٹرینتھ اینڈ کریکٹرسٹکس آف ریلیشن شپ بٹوین ون انڈیپینڈنٹ ویریبل, جس کو یوزلی ہم جو ہے عام طور پر اس کو وائی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. جو ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اس کو وائی سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں. تو اس کے کریکٹر اور اسٹرینتھ دوسرے جو بہت سارے ویریبل ہیں, ایکسٹرینیس ہیں, ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں, کو ویریبل ہیں, تو ان کے ساتھ جو اس کی اسٹرینتھ یا کریکٹرسٹکس ہے, ان کو جو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم ریگریشن کہتے ہیں. تو ملٹی لینئر ریگریشن کیا ہے؟ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز ٹو فائنڈ لینئر ریلیشن شپ بٹوین ڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ سیورل انڈیپینڈنٹ ویریبل. کافی سارے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں, مثلا ریوارڈ ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اسی طرح موٹیویشن ہے, یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. کلاس روم انوائرمنٹ ایک ہیلدی ہے, یہ بھی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اب ان سب کا ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر جو لینئر ریلیشن شپ ہے, لینئر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری بھی اسی پیس پہ بڑھ رہی ہے, کم یا زیادہ نہ ہو, تو اس کو لینئر ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. تو ملٹیپل ریگریشن یا لینئر ریلیشن شپ میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے کوارٹائل ڈیویشن. اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کوارٹر ویلیو آف دا ڈیٹا, کہ ہر کوارٹر کی, جیسے ہم نے بات کی ہے نا کہ ابھی ٹیسٹ کی, فرض کریں 100 بچے تھے, تو یہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کوارٹائل ڈیویشن, مین, میڈین, موڈ, اس طرح ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی, یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اسیسمنٹ کے چیپٹر میں, جیسے میں نے تھوڑا سا آپ کو دکھایا بھی ہے, تو یہ وہاں پہ موجود ہیں. بک جن کے پاس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ جب اسیسمنٹ کا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کی وہاں پہ مزید اچھی طرح سے کلیئر ہو جائیں گی. تو کوارٹائل ڈیویشن میں ہم ایک ڈیٹا کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, 1 سے 25 تک, 26 سے 50 تک, 51 سے 75 تک, 76 سے 100 تک.
ٹھیک ہے، یہ فرض کریں 100 ہمارے پاس اسٹوڈنٹ تھے تو ہم نے ان کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا. اب ہر کوارٹر کی اوبویسلی ہم یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے مارکس کتنے آئے ہیں. ایسے بھی بچے ہوں گے جن کے 100 میں سے 10 نمبر ہوں، 20 نمبر ہوں، ہو سکتا ہے 2-4 ہوں. کچھ بچے ایسے ہوں گے بلکہ زیادہ تر جن کے جو مارکس ہیں وہ 26 سے 100 کے درمیان ہوں گے. اسی طرح کچھ جو ہے 51 سے 75 والے بھی ہوں گے، 76 سے 100 والے بھی ہوں گے. تو کوارٹائل ڈیویشن میں ایک کوارٹائل کی یعنی 0 سے ایک کوارٹائل سے مراد 0 سے 25، 26 سے 50، یہ 2 ڈیفرنٹ کوارٹائل ہیں. تو کوارٹائل جب ایک دوسرے سے ویریٹ کریں گے تو اس کو کوارٹائل ڈیویشن کہا جاتا ہے. Then ہے factor analysis. Test explores the which variable in a data set are most related to each other and the variable of the same nature are grouped together in the form of a factor. اب 3 سے 4 ویریبل ہیں جو ہم اپلائی کر رہے ہیں یا اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ویریبل جو ایسے ہیں جن کو اپلائی کرنے سے ایک چیز آگے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں انکریز ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو کہ موٹیویشن کلاس روم بڑا ویل فرنشڈ ہے، بہت اچھی طرح رنگ روغن کیا ہوا ہوادار ایری ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے. اسی طرح اس میں اسمارٹ بورڈ بھی انسٹال کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ایک جیسے جو فیکٹر ہیں یہ سارے کے سارے بچے کو کیا کریں، موٹیویٹ کر رہے ہیں لرننگ کے لیے. اس سے بچے کی لرننگ انہانس ہو رہی ہے. تو ایسے ویریبلز جو ایک جیسے سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں اور سیم ریزلٹس کو کیا کرتے ہیں، انہانس کرتے ہیں، ان کو ہم فیکٹر. ان کی جو اسٹڈی ہے یا جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ کون سے جو ہمارے ویریبل ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اور ایک چیز کو وہ انہانس یا انکریز کر رہے ہیں، تو اس ٹیسٹ کو فیکٹر انالیسس کہا جاتا ہے. ٹیسٹ ایکسپلورز the which variable in a data set are most related to each other and the variable of the same nature are grouped together in the form of a factor. کوارٹائل ڈیویشن پہلے ہو گیا. یہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ادر descriptive statistics are mentioned in assessment chapter with validity and reliability. ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے ساتھ باقی ساری جو ہیں یہ وہاں پہ مینشن ہے. میں نوٹس بھی اگر آپ کوئی دیکھنا چاہیں گے تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. جن اسٹوڈنٹس کے پاس بکس پہنچ چکی ہیں وہ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. انفرینشیل اسٹیٹسٹکس میں سب سے پہلے انووا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور اس ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کا جو اثر ہے وہ ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر دیکھنا چاہ رہے ہیں. مثلا ایک بچہ جو ہے وہ اسکول لیٹ جاتا ہے، تو اب اس کے ابو نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو بائک لے کے دیتا ہوں، اس کو بائک کا بڑا شوق ہے. کیا یہ بائک لینے کے بعد ٹائم پہ جاتا ہے؟ اب اس نے اس کو ایک بائک خرید کے دے دی یا کوئی بائسیکل خرید کے دے دی اگر اس کی ڈیمانڈ تھی. تو اب وہ دیکھتا ہے کہ کیا جو پہلے اس کی روٹین تھی کہ وہ لیٹ جاتا، جان بوجھ کے سستی کرتا وغیرہ وغیرہ، تو اس چیز کے دینے سے کیا وہ جو اس کی ہیبٹ بنی ہوئی تھی لیٹ جانے والی کیا وہ ختم ہوتی ہے؟ تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کون سا، بائک اس کو دے دینا یا بائک پہ اس کا اسکول جانا. اور ڈیپینڈنٹ ویریبل آگے کون سا ہے، وہ اس کا اسکول ٹائم پہ پہنچنا ہے. تو ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر جو اثر ہے اس کو ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں، کون سی میجر میں انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی؟ انووا میں دیکھتے ہیں. انالیسز آف ویریئنس. ANOVA is used when the effect of only one independent variable is found on dependent variable. اب ہے ANCOVA. اچھا ایک کو ویریٹ ہم نے پڑھا تھا اسی چیپٹر میں پہلے، کوئی بتا سکتا ہے واٹ از کو ویریٹ؟ جی کو ویریٹ کیا ہوتا ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے پلیز؟ جی سر آپ کی آواز میرے پاس تو آ رہی ہے. اچھا یہ کو جی سر آ رہی ہے. کو ویریٹ کیا ہوتا ہے؟ کو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹ از مین بائی کو؟ کو ہوتا ہے بٹوین، ٹھیک ہے، امنگ، درمیان، کے درمیان، ٹھیک ہے. ویریٹ دو ویریبل کے درمیان. تو کو ویریٹ بیسیکلی کیا ہے؟ دو ویریبل کے درمیان ریلیشن ہے، ٹھیک ہے. کتنی ایسوسیشن ہے دو ویریبل کے درمیان، اس کو ہم کو ویریٹ کہتے ہیں. اب
جیسے اوپر ہم نے بات کیا نا انووا، یہ انڈرسٹینڈ کیجئے گا، بڑا آسان سے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مشکل بھی نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایک آگے سر ڈیپینڈنٹ آپ کی ویریبل. سلائیڈ شو نہیں ہو رہی. چلے میں دوبارہ ڈسپلے کر دیتا ہوں. اب ہو رہی ہیں شو سلائڈز؟ جی سلائڈز شو ہو رہی ہیں اب؟ جی سلائڈز شو ہو رہی ہیں اب؟ جی سر ہو رہی جی جی اچھا، کو ویریٹ میں بات کر رہا تھا کہ کو ویریٹ کیا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچہ جس کی ہم نے مثال دی کہ اس کو سائیکل کا شوق تھا، اس کے ابو نے اس کو سائیکل پرچیز کر کے دی ہے کہ بیٹا آپ سائیکل پہ جایا کریں، پیدل جاتے ہیں آپ لیٹ جا پہنچتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ایسا فیکٹر ہو جو اس کو متاثر کر رہا ہو. مثلا اب وہ پہلے پیدل جاتا تھا، اب سائیکل پہ. اس کے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو سائیکل پہ ذرا سائیکل جلدی چلاتے ہیں، جلدی پہنچتے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور موٹیویشنل فورس جو اس کو کسی ٹیچر نے موٹیویٹ کیا ہے، یا اس کی وہاں پہ اسکول میں کوئی لٹریشن ہو گئی ہے ایک دو دفعہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس مین فیکٹر کے ساتھ ساتھ کوئی اور دوسرا فیکٹر بھی ہو جو اس بچے کو جو ہے وہ پہلے جو لیٹ آ رہا تھا اب وہ ٹائم پہ پہنچنے لگ گیا ہے. تو وہ جو دوسرا فیکٹر ہے جس کا اثر ہے لیکن تھوڑا ہے، اتنا نہیں ہے جتنا مین یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ہے، اس سائیکل کے خرید کے دینے کا ہے، لیکن کوئی اور ہے، کوئی ٹیچر کی موٹیویشن ہے، یا باقی بچوں کو دیکھ کے اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آئندہ ٹائم پہ جاؤں، ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ شامل ہوں. تو اس کو انالیسز آف کو ویریئنس کہا جاتا ہے کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ دوسرا ویریبل ہے اس کا ریزلٹس کے اوپر کتنا اثر ہے، وہ جو تھوڑا سا ساتھ شامل ہوا ہے، اس کو انکووا کہتے ہیں. انکووا از یوز وین دیر از اے ناؤن کو ویریٹ ود ون انڈیپینڈنٹ ویریبل. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ چھوٹا سا کوئی اور فیکٹر جو شامل ہے اس کا کتنا اثر ہے. اس کے لیے ہم کون سا ٹیسٹ یوز کرتے ہیں؟ انکووا کرتے ہیں. انکووا کنٹرول دا چینجز result from covariate to get the result of independent variable only. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے وجہ سے یہ ریزلٹس آئے ہیں، یہ انفلوئنس ہوا ہے بچہ، تو ان کو نکال کے باقی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اثر ہے. اس کے بعد ہے مینووا. مینووا ملٹی ویریٹ انالیسز آف ویریئنس. افیکٹ آف ون انڈیپینڈنٹ ویریبل. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے لیکن آگے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں وہ کافی سارے ہیں، یعنی ہماری کاز ایک ہے لیکن آگے جو اس کے ریزلٹس ہیں یا جو ہم نے جن کے اوپر یہ اسٹڈی کرنی ہے وہ کیا ہیں، آگے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں وہ زیادہ ہیں. انڈیپینڈنٹ ایک ہے، ڈیپینڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مینووا. مینووا از یوزڈ وین دا افیکٹ آف ون انڈیپینڈنٹ ویریبل از سین آن مور دین ون ڈیپینڈنٹ ویریبل. اس کو ملٹی ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی کہا جاتا ہے. دین ہے مینکووا. یہ مکسچر ہوتا ہے، یعنی اس میں ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی ایک سے زیادہ ہوں گے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی ایک سے زیادہ ہوں گے. یعنی وہ ٹیسٹ جو ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اثر ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ جو ہے وہ دیکھنے یا میجر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کو انووا کہا جاتا ہے. وہ ٹیسٹ جو ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ شامل ہونے والے کسی اور چھوٹے ویریبل جس کو کو ویریٹ ہم کہتے ہیں اس کا اثر دیکھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کو انکووا کہا جاتا ہے. وہ ٹیسٹ جس میں ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کافی سارے ڈیپینڈنٹ ویریبل، مثلا بچے کی ہیبٹس، لرننگ کے ساتھ اس کی ہیبٹس میں تبدیلی ہے، اس کے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی ہے، اس کی انٹیلیجنس میں تبدیلی ہے، پوٹینشیل میں تبدیلی ہے. اب ایک چیز ہے، ایک فیکٹر ہے لیکن اس سے آگے تبدیلیاں کافی ساری آ رہی ہیں، ویریبل بہت سارے ہیں، تو اس کو مینووا کہا جاتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ کافی سارے، اور جب کافی سارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور کافی سارے ڈیپینڈنٹ بھی کافی سارے ہوں گے تو اس کو مینکووا کہا جاتا ہے. انووا کی دو ٹائپس ہیں، ون وے اور ٹو وے. ون وے جو انووا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ مین ہے دو گروپس کا وہ ڈفرینٹ ہے کہ نہیں ہے، یعنی دو ڈفرینٹ گروپس ہیں تو ان کے مینز ہم دیکھتے ہیں، جو مین ویلیو ہے ہم وہ میئر کرتے ہیں. ٹیسٹ آف ویدر دا مین فار مور دین ٹو گروپس آر ڈفرینٹ، کہ دو جو گروپس ہیں ڈفرینٹ ان کے جو مین ویلیو ہے کیا وہ ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد ٹو وے انووا اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ٹو اسٹڈی دا افیکٹ آف ٹو کیٹاگوریکل انڈیپینڈنٹ ویریبل آن اے کنٹینیوس ڈیپینڈنٹ ویریبل. آپ کے نوٹس میں یہاں پہ مسٹیک ہوگی کہ یہاں پہ بھی انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے، کائنڈلی اس کو درست کر لیجئے گا. اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو کیٹاگوریکل انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں، ان کا جو کنٹینیوس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ایک ہی ویریبل جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کنٹینیوس ہے، تو اس کے اوپر کیا اثر ہے دو کیٹاگوریکل انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ایک کنٹینیوس ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر. یعنی اس میں ہم ڈائریکٹ افیکٹ دیکھتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ٹو وے انووا میں. تو یہ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی میجر تھیں. اس کے بعد آتا ہے ریسرچ رپورٹ. اب جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو جو رپورٹ ہم تیار کرتے ہیں، جب ہم تھیسس لکھتے ہیں یا جب ہم کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، تو رپورٹ جو تیار کرتے ہیں اس کے نا 3 حصے ہوتے ہیں. پریلیمنری پیجز یا پریلیمنری سیکشن، مین باڈی اینڈ اپینڈائسز یا سپلیمنٹری سیکشن. 3 پارٹس ہوتے ہیں. MCQs میں پوچھا گیا ایک دفعہ کہ ریسرچ رپورٹ کے کتنے حصے ہوتے ہیں، تو ریسرچ رپورٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں. جنہوں نے ریسرچ MPhil PhD میں کی ہوئی ہے یا کر رہے ہیں تو ان کو اچھا آئیڈیا ہوگا. باقی لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 3 سیکشن ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں: پریلیمنری سیکشن، مین باڈی اور اپینڈائسز یا سپلیمنٹری سیکشن. جو پہلا حصہ ہے اس کا پارٹ 1 ہے پریلیمنری سیکشن. اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے ٹائٹل پیج، ڈیکلیریشن سرٹیفکیٹ. یہ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں. ٹائٹل پیج میں جو اس کا انفارمیشن ہوتی ہے اس کی، یعنی کہ نیم ہوتا ہے ریسرچر کا، ڈپارٹمنٹ کا جس میں وہ اسٹڈی کر رہا ہے یا جس چیز کے اوپر وہ اسٹڈی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کا نیم اور لوگو وغیرہ، یہ ٹائٹل پیج میں ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے ڈیکلیریشن سرٹیفکیٹ. اس میں وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میری جو ریسرچ ہے یہ اوریجنل ہے، یہ کوئی فیک نہیں ہے، یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے، یہ پلیجرائزڈ نہیں ہے، یہ میں نے ہر چیز خود کی ہے. اگر یہ کبھی ثابت ہو جائے کہ یہ میں نے کوئی کاپی کی ہے یا اس میں کوئی پلیجرزم ہے تو اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے. یہ ڈیکلیریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. پھر آتی ہے ڈیڈیکیشن. جیسے میں نے اپنی بک لکھی ہے تو میں نے یہ بک جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے ہر ریسرچر اپنی بک، اپنا ریسرچ ورک، اپنا جو کام ہوتا ہے اس کو. اذان ہو جائے تھوڑا سا ویٹ کیجیے.
جی ایکنالجمنٹ پھر کہ کس کس نے مجھے اس کام میں سپورٹ کیا، ہیلپ کی، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، کولیگز، کلاس میٹس. ٹیبل آف کانٹینٹس کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں، ٹائٹل پیج وغیرہ. لسٹ آف ٹیبلز کہ اس میں کون جو ٹیبلز ہیں کتنے ٹیبلز ہیں، کس کس چیز سے ریلیٹڈ ہیں. لسٹ آف فگرز کوئی فگرز فوٹوگرافس وغیرہ ایڈ کیے ہوئے ہیں. ایبسٹریکٹ اور ایکرونیمس. ایبسٹریکٹ یہ تھیم ہوتا ہے 120 ورڈز کا موسٹلی جو پوری ریسرچ رپورٹ ہے اس کا، اور ایکرونیمس اگر کوئی جو ٹرم یوز کی ہیں ڈفرینٹ تو ان کا جو ایبریویشن ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. پیجنگ آف پریلیمنری پارٹ از ڈن ان دا فارم آف یہ اس ان لیٹرز میں، ان کو ہم رومنس شاید کہتے ہیں، رومن لیٹرز میں جو ہے یہ لکھی جاتی ہیں پریلیمنری سیکشن کی، اور یہ بالکل باٹم میں پیج کے باٹم پہ لکھی جاتی ہیں. دین دوسرے نمبر پہ آتا ہے مین باڈی. مین باڈی میں اس کے 5 چیپٹر ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مین باڈی کے کتنے چیپٹر پہ مشتمل ہوتی ہے. 5 ہوتے ہیں. انٹروڈکشن پہلا نمبر پہ، لٹریچر ریویو دوسرا نمبر پہ، ریسرچ میتھڈولوجی تیسرا نمبر ہے، ڈیٹا انالیسس چوتھا ہے، اور چیپٹر نمبر 5 سمری، فائنڈنگ، کنکلوژن، ریزلٹس، ریکمنڈیشن ہے. اپنڈائسز میں ببلیوگرافی یا ریفرنسز، جو ریفرنس جہاں سے آپ نے کنسلٹ کیا اپنے ریسرچ کے لیے، تو اپینڈکس یا اپینڈکس، انڈیکس، انڈائسز، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، ان کو ہم آگے دیکھتے ہیں. تو مین باڈی میں انٹروڈکشن ہے. انٹروڈکشن میں جو بیک گراؤنڈ ہے ریسرچ کا اور اس کی جسٹیفیکیشن، پرابلمز کیا ہے، کیا چیز ہم اسٹڈی کرنے چاہ رہے ہیں، ریسرچ کا جو ٹاپک ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیٹمنٹ آف پرابلم یا ریسرچ ٹاپک کہتے ہیں، اس اسٹڈی کی، اس ریسرچ کی اہمیت کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہائپوتھسز کیا ہے، لمیٹیشن جو نیچرلی آپ کہہ لیں کہ لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں، نیچرل لمیٹیشن، ان کو ہم لمیٹیشن کہتے ہیں. سینکشنز نیچرلی امپوزڈ آن ریسرچ وچ آر آؤٹ آف کنٹرول آف ریسرچر، اس کو لمیٹیشن کہا جاتا ہے. اور وہ لمیٹیشن جو ایک ریسرچر خود لگاتا ہے کہ میں نے یہاں تک اس کو اسٹڈی کرنا ہے، یہ ایریا اسٹڈی کرنا ہے، اس کو ڈی لمیٹیشن کہا جاتا ہے. سینکشن امپوزڈ آن ریسرچ بائی ریسرچر ہمسیلف، جو خود وہ لگاتا ہے، باؤنڈریز بناتا ہے کہ میں نے یہاں سے یہاں تک یہ چیزیں اسٹڈی کرنی ہیں، بس اس سے باہر نہیں جانا، اس کو لمیٹیشن، ڈی لمیٹیشن کہا جاتا ہے. اور جو نیچرل ہیں اس سبجیکٹ، اس ٹاپک، اس ایشو سے ریلیٹڈ، ان کو لمیٹیشن کہا جاتا ہے. ڈیفینیشن آف ٹرمز، انٹروڈکشن میں جو بیسک ڈیفینیشنز اس نے یوز کی ہوتی ہیں ان کی ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے یا ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے ان ٹرمز کی، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. ریویو آف دا لٹریچر، اس میں لٹریچر کو ریویو، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لٹریچر ریویو پہلے کسی ٹاپک میں. اس کے بعد میتھڈولوجی، یہ جو اس کے ریسرچ کے ڈیزائن ہیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے پوچھا جاتا ہے آپ سے جو ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن، ہارٹ آف مینجمنٹ، ہارٹ آف ٹیچنگ، ہارٹ آف ریسرچ، تو ہارٹ آف ریسرچ جو ہے وہ میتھڈولوجی ہوتی ہے کہ کون سا میتھڈ ہم یوز کر رہے ہیں. نیچر آف ریسرچ اور ریسرچ ڈیزائن، یہ ہم نے ریسرچ ڈیزائن کی بھی بات کی ہے اس چیپٹر کے اسٹارٹ میں. پاپولیشن ہماری کیا ہے، کتنی پاپولیشن ہے، اس سے ہم نے سیمپل کتنا لینا ہے، کس ٹیکنیک سے سیمپل ہم نے لینا ہے، اور اس کے بعد اس سیمپل سے جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے. ٹولز آف ریسرچ جو ہم نے آج ختم کیے ہیں 8 ڈفرینٹ، تو کس ٹول سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، انسٹرومنٹ سے یا ٹیسٹ ہم یا اسکیل ہم کون سا یوز کریں گے. ویلیڈیشن آف ریسرچ ٹول، وہ جو ریسرچ ٹول ہم یوز کر رہے ہیں وہ ویلڈ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی ویلڈٹی کیسے چیک ہوگی. ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں. یہ اس کے مین باڈی تھی، اور یہ لاسٹ پیج ہے آج کی ہماری پریزنٹیشن کا. سمری، فائنڈنگ، کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن. سمری میں جو اس کو نٹ شل کہا جاتا ہے، یعنی بریف اکاؤنٹ آف ریسرچ، پوری جو ریسرچ ہماری رپورٹ ہے اس سمری میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. فائنڈنگز کہ کیا ہم نے اس سے چیزیں آبزرو کیں، اور ان فائنڈنگ کے بیس پہ کیا ہم نے کنکلوژن یعنی ریزلٹس نکالے، اور ان ریزلٹس کی بیس پہ کیا ہم چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں، اس ایشو کا جو پاسبل سلوشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ریکمنڈیشن یہ اس میں مین باڈی کے لاسٹ اس میں چیپٹر میں ہوتا ہے، سمری، فائنڈنگ، کنکلوژن میں. اس کے بعد پیجنگ جو ہے مین باڈی کی، یہ اسی طرح ہمارے جو ہے 1 2 3 فارمیٹ پہ باٹم آف دا پیج پہ لکھی جاتی ہیں. لاسٹ سیکشن اس کا ہے ببلیوگرافی، سورسز آف ریسرچ لٹریچر وچ آر پارٹ آف دا ریسرچ، کہ ریسرچ لٹریچر کے سورسز جو اسی ریسرچ کا پارٹ ہیں
اس کو بیبلیوگرافی کہا جاتا ہے. ریفرنسز یہ وہ سورسز ہوتے ہیں جو کہ اس ریسرچ کا حصہ نہیں ہوتے لیکن کسی نہ کسی طرح سے ان سے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. بیبلیوگرافی ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے اس ریسرچ کے ساتھ, اور ریفرنس انڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. اپینڈکس یا اپینڈائسز ایکسٹرا مٹیریل جو اس ریسرچ ہمارے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب ہم مینشن کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں, یعنی جیسے ہم دیتے ہیں ریفرنس تو ہم بتاتے ہیں نا کہ فلاں کی اسٹڈی نے یہ لکھا, ایسے مینشن کیا, یہ کیا. اپینڈکس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ فردر اسٹڈی کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ لنک, یہ ویب سائٹ, یہ بک, یہ پیج, یہ جرنل آپ وزٹ کر سکتے ہیں. پاسٹ ٹینس جو ہے وہ ریسرچ, یہ امتحان میں آ چکا ہے دفعہ کہ کون سا ٹینس یوز کیا جاتا ہے ریسرچ رپورٹ کو لکھنے کے لیے, تو پاسٹ ٹینس جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ فارمیٹ ہوتے ہیں. APA امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن, یہ پاپولر فارمیٹ ہے ریسرچ رپورٹ رائٹنگ کا, اور اس کا جو کرنٹ ایڈیشن ہے وہ 7th ایڈیشن چل رہا ہے, 7واں ایڈیشن ان کا چل رہا ہے. ٹائم نیو رومن, یہ جو فونٹ سٹائل ہے یہ یوز کیا جاتا ہے ریسرچ رپورٹ لکھنے کے لیے. ریسرچ ہیڈنگ جو ہے وہ بولڈ فارم میں لکھی جاتی ہیں. فونٹ سائز جو چیپٹر ہیڈنگ ہوتی ہیں, جو 5 چیپٹر ہم نے بات کی ہے کہ ان کا فونٹ سائز ٹائم نیو رومن کا وہ 16 ہوتا ہے, سب چیپٹر کا 14 ہوتا ہے, نارمل جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں ان کا 12 ہوتا ہے. سائز جو یوز کیا جاتا ہے وہ A4 سائز پیج یوز کیا جاتا ہے, اور اسپیس جو ہے ریسرچ رپورٹ میں وہ ڈبل اسپیس یوز کی جاتی ہے. اور ریسرچ ٹیکسٹ یا لٹریچر وہ ہم کسی نہ کسی ریفرنس سے اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ریسرچ پروپوزل ہم دیکھ لیتے ہیں, انشاءاللہ ڈیٹا سے کل سٹارٹ کریں گے. ریسرچ پروپوزل, اے ڈاکومنٹ پروپوزنگ ریسرچ پروجیکٹ اور پروپوز سجیشن ڈیٹیل آف ریسرچ پروجیکٹ. ایک ریسرچ میں نے سٹارٹ کرنی ہے تو اس پہ میں پروپوزل بناتا ہوں جس کو ہم سائناپسس کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو ریسرچ پروپوزل یعنی سائناپسس کا دوسرا نام جو ہے, اس میں ہم نے جو ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ایک پروپوزل ہوتا ہے. ریسرچ پروپوزل از میڈ آفٹر سلیکشن آف ریسرچ ٹاپک. ٹاپک ٹیچر نے دے دیا, آپ کے جو سپروائزر ہے اس نے ٹاپک اسائن کر دیا, آپ اس پہ پروپوزل بناتے ہیں ایک کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ میری ریسرچ میں اسی طرح سے شامل ہوں گی. فرسٹلی یہ آپ کے جو سپروائزر ہیں اس کو وہ اپروو کرتے ہیں آپ کے ریسرچ ٹاپک کو اور سائناپسس کو, اور اس کے بعد پھر کون کرتا ہے, ڈپارٹمنٹل ریسرچ پروجیکٹ کمیٹی DRPC اس کو اپروو کرتی ہے اور پھر آپ اس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں. Thirdly and finally, research proposal is approved by the Board of Advanced Study and Research BASR. یہ بھی DRPC کے بعد یہ بھی اس کو اپروو کرتا ہے. Format of research report or research proposal depends upon its types of research. اب یہ جو proposal ہوتا ہے اس کے لیے کون سا ٹینس یوز کیا جاتا ہوگا آپ کے نزدیک؟ جی لاسٹ کویسچن ہے آپ سے. فیوچر. اور ریسرچ رپورٹ کے لیے پاسٹ ٹینس. ریسرچ پروپوزل میں ابھی ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے, ہم وہ اپنا بناتے ہیں, پلان سمجھ لیں, جبکہ ریسرچ رپورٹ جو ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد لکھی جاتی ہے. جی تھینک یو سو مچ. جی آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا. کل انشاءاللہ ملتان میری روانگی ہے, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ وہاں پہ کسی طرح سے کلاس ہماری مس نہ ہو. ایک شادی اٹینڈ کرنی ہے لیکن کوشش میری ہوگی کہ انشاءاللہ کل اس چیپٹر کو اینڈ کریں گے. اور پرسوں آپ لوگوں کا سائیکالوجی کا ٹیسٹ ہے, جو اسٹوڈنٹ ٹیسٹ نہیں دیں گے ان پہ فائن ہوگا, اور فائن کیا ہوگا یہ پھر ہم انشاءاللہ منڈے کو ڈیسائیڈ کریں گے. میں دیکھوں گا جو ٹیسٹ نہیں دیتے, سنڈے کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا, پوری رات ہوگی, منڈے کا دن کلاس ٹائم سے پہلے تک آپ کا ٹیسٹ دینے کا ٹائم ہوگا. اور جو نہیں دے سکتے کسی بھی وجہ سے ان کی تیاری ابھی تک اچھی نہیں ہوئی تو وہ 2 دن کا مزید ٹائم لے سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور اگر اس سے زیادہ وہ لیں گے تو پھر ان پہ بھی فائن ہوگا. اور فائن کتنا ہوگا, کیسے لیا جائے گا, پیسے نہیں ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی ہوگا, وہ انشاءاللہ ہم گروپ میں ڈیسائیڈ کریں گے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر ببلیوگرافی اور ریفرنس میں تھوڑا سا فرق سمجھ نہیں آیا, یہ کلیئر کر دیں پلیز. ببلیوگرافی یہ ہے کہ میں نے ایک ریسرچ کی ہے نا, فرض کریں کووڈ کے اوپر کہ پاکستان میں جو رورل ایریاز میں کووڈ کیوں سپریڈ ہوا تھا جلدی سے, فرض کریں جلدی سے کووڈ یا کووڈ کے سپریڈ کی وجوہات کیا ہیں. آپ بھی یہی چیز سرچ کرنے جا رہے ہیں, یہی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. اب یہ جو
میرا ایریا ہے جو میں نے اسٹڈی کیا ہے اور وہ جو ایریا آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ تقریباً ایک جیسے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. سورسز آف ریسرچ لٹریچر وچ آر پارٹ آف دا ریسرچ، یہ جو پریویس کام ہو چکا ہے تو یہ جو آپ اس کے ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ اسی ریسرچ کے ہیں جو آپ خود کر رہے ہیں، وہ اسی سے بالکل ریلیٹڈ ہیں. اور ریفرنس جو ہیں وہ اس کے پارٹ نہیں ہیں، یعنی جیسے مثلا جیسے مین باڈی، یا آپ نے مین باڈی میں 5 چیپٹر ہیں، جو ریسرچ ٹول آپ نے یوز کرنے ہیں فرض کریں وہی میں نے کیے ہوئے ہیں تو یہ ببلیوگرافی میں آئے گا. اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کام کیا ہوا ہے پہلے سے، اس سے ریلیٹڈ کسی نے کوئی کام کیا ہے، کوئی ریسرچ ڈیزائن یوز کیا ہے جو آپ نہیں کر رہے لیکن اس سے وہ ریلیٹڈ ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ لنک ہوتا ہے، تو یہ ہمارا ریفرنس ہوگا. سورسز آف ریسرچ لٹریچر وچ آر ناٹ دا پارٹ آف ریسرچ، وہ اس ریسرچ کا، اس اسٹڈی کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کا کسی نہ کسی طرح سے آپ کے ساتھ لنک ہے. مثلا لنک یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو ریسرچ پہلے کی ہے وہ میری ریسرچ ہو کسی اور ٹاپک کے اوپر، تو میں نے بھی کی ہو اس کے اوپر، لیکن اس کے تھوڑا بہت کوئی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوں، تو یہ آپ کے ریفرنس ہوں گے. تھینک یو سر. جی کسی اور کا کوئی سوال؟